ابھی حال ہی میں یہ 14 اگست گزری ہے. یہ سپٹمبر شروع ہوا نا, پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ سارے ملے اگست کا. 14 اگست گزری تو ہمارا وہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے بتایا کہ یہ جو لبرٹی چوک ہے یہاں ایک بہت بڑا پول لگا رہے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا ہم وہاں پہ لگائیں گے. دیکھا آپ نے وہ بھی؟ بولے تو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اگر آپ نے نہیں سنا تو سنا کریں. تھوڑی سی ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے ان معاملات کی. جس جگہ حال یہ ہو کہ 23,000 بل آنے پہ لوگ خودکشی کر لیں, اس ملک میں سب سے بڑا جھنڈا لگایا جا رہا ہے. کسی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ یہاں حال تو یہ ہے کہ لوگ غربت کے نچلے ترین درجے پہ چلے گئے ہیں اور آپ اتنا بڑا جھنڈا لگا رہے ہیں, کس نہیں لگا رہے ہیں؟ کہنے لگا اس میں حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا, یہ اسپانسرشپ پہ لگے ہیں. وہ اسپانسرشپ بلوں پہ نہیں لگتی, اس اسپانسرشپ سے غریب کا حال بہتر نہیں ہوتا. تو جواب ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ جھنڈا لگا رہے گا تو نیچے تختی لگی رہے گی کہ فلاں وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کام کیا تھا, اور اگر غریب کا بل ادا کریں گے تو کس کو پتا ہے, کس کو خبر ہے؟ اور ان کو تو وہی چاہیے جس کی بظاہر نمائش اور نمود ہو. تو یاد رکھیے یہ جو حکمران ہیں انہوں نے اس سارے نظام کو خراب کیا ہے. حقیقت میں کوئی خرابی نہیں. پاکستان میں اتنے ذخائر ہیں, تھار میں اتنا کوئلہ ہے, بلوچستان میں اتنا تیل ہے کہ اگلے کئی دہائیاں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن جو ہمارے اوپر لوگ موجود ہیں ان کی تقسیم درست نہیں ہے. ان کے معاملات اتنی غربت کے باوجود چند دن پہلے حکومت کے جتنے وزراء ہیں ان کے لیے بل ایشو ہوا کہ ان کو نئی گاڑیاں لے کے دی جائیں. کیا لے کے دیا جائے؟ اور گاڑیاں پتہ کون سی؟ V8 یعنی مہنگی کروڑوں والی گاڑیاں ان کو لے کے دی جائیں. کیوں؟ کہ یہ اس ملک کے وزراء ہیں کہ جہاں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی اور باپ بچوں کا سامنا کرنے سے کتراتا ہوا نہر میں کود رہا ہے, وہاں کے وزراء کا یہ حال ہے کہ وہ عیاشیوں پہ اور بدماشیوں پہ تلے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. پرسوں وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ ہم اگست کے جتنے بلز ہیں, یوروپی بل جنہوں نے زیادہ پریشانی بنائی, وہ کہنے لگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 4-5 مہینوں کی اقساط کر دیں, لوگ پارٹیشن میں اس کے بل ادا کر دیں. تو کل IMF نے کہا نا ہرگز تمہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو وزیر اعظم نے کہہ دیا بھائی IMF نے منع کر دیا ہے. کون سے ملک, کون سا اسلامی ملک, کون سی؟ یہ سب کٹ پتلیاں ہیں, یہ پپٹ شو ہے, یہ صرف ہمارے سامنے نظر آتے ہیں, ان کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, لیکن ہم لوگ آپس میں نہیں مان. اب آپ کو میں مزے کی بات سناؤں اور شرم کی بات بھی ساتھ ہی کہ ہمارے ہاں مہنگائی کا کنسیپٹ یہ ہے, اگر ہماری پارٹی برسر اقتدار ہو, مثال کے طور پہ جب تحریک انصاف برسر اقتدار تھی تو جتنے بھی تحریک انصاف کے ماننے والے ہیں ان کے پاس مہنگائی کا جواز موجود تھا. کیا تھا؟ بول نہیں رہے آپ. وہ کہتے تھے مہنگائی اس لیے ہے کہ وہ فلاں باتیں ہیں, اس لیے مہنگائی ہے. وہ ان کا ایک ماننے والا تھا, اس کو کسی نے کہا پیٹرول جو ہے وہ 100-150 روپے ہو گیا ہے. کہنے لگا کوئی بات نہیں, خان کی محبت میں 1000 روپیہ بھی ہو جائے تو ہم دلوائیں گے. اچھا یہ ایک صورت سامنے رکھیے. یہ جو موجودہ گزرے ہیں ان کی حکومت میں مہنگائی ہوئی تو جو ان کے ماننے والے تھے ان کے نزدیک دلائل تھے کہ جناب ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, وہ کیا کریں. تو بھائی ہمارا من حیث القوم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بنے, ہم آپس میں تقسیم ہیں, آپس میں تفریق ہیں, ہمیں آپس میں ہی ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں. اور وہ ہمارے حکمران, ان کو پتہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے رکھو, آپس میں ان کے مسائل رکھو, ہمیں یہ ہماری طرف آئیں گے ہی نہیں. اب وقت ہے کہ پاکستانی عوام اٹھیں, کچھ نہ کریں, سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کریں. اور اگر کہیں اعلان ہوتا ہے احتجاج کا, کہیں اعلان ہوتا ہے ریلی کا, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور شرکت کریں. ان حکمرانوں کو پیغام دیں کہ اب بات ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے. اب یقین جانیے مجھے ڈر ہے کہ کس وقت خانہ جنگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے, وطن کو محفوظ رکھے. آپ سب سے گزارش ہے کوشش کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر آپ کے پاس مال ہے, دولت ہے, تو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. سفید پوش طبقہ پس گیا, وہ
چہرے سے ظاہر نہ بھی کریں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ کس کی کتنی تنخواہ ہے اور کتنی تنخواہ میں کتنا گزارا ہو جاتا ہے. کوشش کریں خاموشی سے ان کی مدد کریں. آج کے زمانے میں سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کے کام آ جائیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بھی حالات ہمارے پاکستان میں بنے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں ہے, اللہ کا فضل ہو جائے گا, یقیناً کوئی اچھا حکمران آ جائے گا, اچھا نظام آ جائے گا. بہرحال جو مشکل وقت ہے اس مشکل کو ہم نے سب نے مل کے کاٹنا ہے اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے کہ جن لوگوں کے سبب یہ حالات ہوئے. اللہ کریم وطن عزیز کو سلامت رکھے.